اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے جس نے ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے محبوب بندے کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس بامقصد محفل کے انعقاد پر میں میزبان مکرم خطیب اہل سنت حضرت علامہ خلیل احمد ضیائی صاحب کو اور ان کے جملہ معاونین اور رفقاء اور وابستگان کو ہدیہ تبریک و تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو رضوی مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین آمین۔ میں اب سب کے حوصلوں کو بھی سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ تقریباً 3 گھنٹے ہونے کو ہیں۔ اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی کسی کے چہرے پر تھکاوٹ کے آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ اگر محفل کو نسبت امیر المجاہدین سے ہو جائے تو سننے والے نہیں تھکتے، بے شک۔ تو اگر محفل کو نسبت امام الانبیاء سے ہو تو کون تھک سکتا ہے؟ سبحان اللہ۔ حضور کے ثناخانوں نے محبت برے انداز میں حضور کی بارگاہ میں نذرانے عقیدت و محبت پیش کیے۔ اللہ ان کے سوز و گداز میں برکتیں عطا فرمائے اور اس علاقہ کی پہچان اور پورے پاکستان میں سنی جانے والی خوبصورت آواز استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد صالحین عاجز صاحب زادک اللہ علما و عملا و فضلا، انہوں نے بھی ذری خیالات کا اظہار فرمایا۔ اللہ ان کے علم و عمل میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا۔ اس میں اللہ رب العزت نے ولی کی 2 شرائط کو بیان کیا ہے، اور قیامت تک جو شخص بھی ان دونوں شرطوں پر پورا اترے گا اسے بارگاہ الہی سے انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے اس انعام کو بھی اسی آیت میں بیان فرمایا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالی ان کے لیے محبت کو پیدا فرمائے گا، الفت کو پیدا کرے گا۔ تھوڑی سی آپ مزید توجہ فرمائیں قرآن مجید کی اس آیت کی طرف۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے۔ ایمان کیا چیز ہے؟ اللہ کو ایک ماننا یہ توحید ہے، مگر ایمان نہیں ہے۔ اللہ کو ایک ماننے کو توحید کہا جاتا ہے، بے شک بے شک، ماشاء ایمان نہیں کہا جاتا۔ اللہ۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ اللہ نے جتنی شانیں تاجدار ختم نبوت کو عطا فرمائی ہے، اللہ نے جتنی عظمتیں
اور جتنی فضیلتیں سیدہ آمنہ کے لال کو عطا فرمائی ہیں، ان تمام شانوں اور فضیلتوں کے ساتھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے کا نام ایمان ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان الذین آمنوا کہہ کر ایمان کے لفظ کے اندر عقیدے کو شامل فرمایا ہے کہ وہ لوگ جن کا عقیدہ درست ہو، وعاملوا الصالحات، صرف عقیدہ درست نہ ہو بلکہ عقیدہ صحیحہ کے ساتھ ساتھ ان کے دامن میں اعمال صالحہ بھی موجود ہوں۔ وعاملوا الصالحات، ان الذین آمنوا میں اللہ نے عقیدہ رکھا، وعاملوا الصالحات میں عمل رکھے، عقیدہ رکھا اور عمل رکھا، اور فرمایا کہ وہ لوگ جن کے پاس عقیدہ صحیحہ بھی موجود ہے اور وہ لوگ جن کے پاس اعمال صالحہ بھی موجود ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کو انعام کیا دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، میں ان لوگوں کو صرف اپنا محبوب نہیں بناتا بلکہ ان کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں بھی ڈال دیتا، صرف انہیں اپنا محبوب نہیں بناتا بلکہ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا۔ جس کے پاس عقیدہ بھی صحیح ہوتا ہے اور اس عقیدے کے تمام تر لوازمات پر وہ کامل طریقے سے عمل پیرا بھی ہوتا ہے، پھر اللہ اسے عام بندوں سے بلند کر کے اپنے محبوب بندوں میں شامل کر لیتا ہے، اور اس کی محبوبیت کی دنیاوی اعتبار سے علامت یہ ہوتی ہے کہ ہر بندے کی زبان پر پھر اس کا نام ہوتا ہے، ہر بندے کی زبان پر اس کا نام ہوتا ہے، اسے شہرت دوام نصیب ہوتی ہے، اسے شہرت عامہ نصیب ہوتی ہے، ہر بندہ اس کا نام سن کر تڑپتا اور ترستا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ کہیں گے کہ شہرت تو ٹرمپ کی بھی بہت ہے، شہرت تو فلاں سیاسی لیڈر کی بھی بڑی ہے، پاکستان کا بچہ بچہ اسے جانتا ہے، کہ ہم اسے بھی ولی تسلیم کریں؟ نہیں، یاد رکھیے کسی شخص کا شہرت عامہ ہونا اس کی ولایت کی علامت ہو سکتی ہے، ولایت کی شرط نہیں ہو سکتی۔ اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ جس کے پاس عقیدہ اور عمل نہ ہو پھر شہرت ہو، اس شہرت کو ہم ولایت کی علامت نہیں کہہ سکتے بلکہ اس شہرت کو ہم ولایت کی علامت کہیں گے جس کے پاس عقیدہ اور عمل موجود ہو۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ جتنے بھی سیاسی لیڈر ہیں ان کے پاس نہ عقیدہ ہے نہ عمل ہے، اس لیے ان کی شہرت ولایت کی دلیل نہیں ہو سکتی۔ ولایت کی دلیل شہرت اس کے لیے بنے گی جس کے پاس عقیدہ صحیحہ بھی موجود ہو اور جس کے دامن میں اعمال صالحہ بھی موجود ہو، پھر شہرت نصیب ہو، پھر اس کی شہرت کو ہم ولایت کی دلیل کہیں گے، ولایت کی علامت کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو آئیے پھر میں آپ کو اس شخص کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جو عقیدے کے اعتبار سے امام احمد رضا کے نظریات کا ترجمان ہے، جو عمل کے اعتبار سے مہر علی شاہ کی تصویر نظر آتا ہے، اور کائنات کا، مسلمانوں کا تو مسلمانوں کا، کافروں کا بچہ بچہ بھی جس نام سے واقف ہے اس نام کو علامہ خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ کافروں کا تو کافروں کا، مسلمانوں کا بچہ بچہ بھی۔ علامہ خلیل صاحب کہہ رہے تھے
جس بچے کو اپنی ماں کا نام پکارنا نہیں آتا، جس بچے کو باپ کو پکارنا نہیں آتا، وہ بھی لبیک کے نعرے لگاتا ہے، یہ صدقہ ہے خادم حسین رضوی کی محنتوں کا، یہ صدقہ ہے خادم حسین رضوی کی محنتوں کا۔ تو جس کے پاس عمل درست ہو، عقیدہ درست ہو، پھر اس سے جو محبت کی جاتی ہے وہ محبت از خود نہیں کی جاتی، رب نے وہ محبت دلوں میں ڈالی ہوتی ہے، رب نے وہ محبت ڈالی ہوتی ہے۔ ہمارے جو تاریخ کے کچھ لوگ ہیں نا، وہ بڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ کوئی مخالف پارٹی کا بندہ کہہ دے کہ ہم آپ کے لیڈر خادم حسین رضوی کو نہیں مانتے، تو ہمارے کارکن بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جذباتی نہ ہوا کریں، بلکہ جو شخص یہ کہے کہ میں آپ کے لیڈر خادم حسین رضوی کو نہیں مانتا، اس سے لڑائی جھگڑا نہ کیا کرے، بلکہ اسے کہا کرے کہ تو سوچ کہ تو نے زندگی میں کون سی غلطی کی ہے کہ رب نے تیرے دل کو خادم حسین کی محبت کے لیے پسند ہی نہیں کیا، تیرے دل کو خادم حسین رضوی کی محبت کے لیے پسند ہی نہیں کیا۔ آپ سارے بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں، مجھے بتائیے آپ میں سے کوئی ایسا شخص ہے جس نے زندگی بھر کبھی دودھ گندے برتن میں ڈالا ہو؟ کوئی ایک بتا دے کہ جس نے جان بوجھ کر دودھ گندے برتن میں ڈالا ہو؟ کوئی نہیں ڈالتا۔ لوگوں، آپ دودھ کبھی گندے برتن میں نہیں ڈال سکتے، رب خادم رضوی جیسے پاکیزہ بندے کی محبت کسی گندے دل میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ کسی گندے دل میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک علامت یہ ہے ولی کی کہ جب اس کے پاس عقیدہ صحیحہ موجود ہو، اعمال صالحہ موجود ہو، پھر شہرت نصیب ہو، تو وہ شہرت ولایت کی علامت ہوتی ہے۔ اور دوسری بات، ولی کی دوسری علامت یہ ہے اور بنیادی علامت ہے کہ ولی کبھی کنجوس نہیں ہوتا، ولی کبھی کنجوس نہیں ہوتا، اور جو کنجوس ہوتا ہے پھر وہ ولی نہیں ہوتا، یہ پکی بات ہے۔ ولی سخی ہوتا ہے اور کھل کھل کر اپنا فیض تقسیم کرتا ہے۔ سخاوت صرف یہ نہیں ہے کہ مانگنے والے کو 150 روپے دے دیا، ولی کی سخاوت یہ ہوتی ہے کہ جو کوئی اس ولی کے آستانے میں آ جائے، جو کوئی ولی کے قدموں میں آ جائے، ولی اسے بھی اپنے فیض سے محروم نہیں چھوڑتا، اور جو کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے ولی کے قدموں میں حاضری نہ دے سکے، ولی اسے بھی اپنے فیض سے محروم نہیں رہنے دیتا۔ یہ ولی کی سخاوت ہوتی، جو اس کے پاس آ جائے اسے بھی فیض دیتا ہے، اور جو کسی مجبوری کی وجہ سے نہ آ سکے، ولی نہ آنے والے کو بھی اپنے فیض سے محروم نہیں رہنے دیتا۔ حضور غوث الثقلین شہنشاہ بغداد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا میرا کوئی ولی، میرا کوئی مرید توبہ کیے بغیر دنیا سے نہیں جا سکتا۔ کسی صاحب نے پوچھا حضرت والا آپ دنیا سے پردہ کر جائیں گے، پھر تو آپ کا مرید کوئی نہیں ہو سکے گا، لوگ آپ کے دیوانے ہوں گے، آپ سے محبت کریں گے، کیا آپ کا یہ فیض کہ آپ کا کوئی مرید توبہ کیے بغیر نہیں مر سکتا صرف اپنے خاص مریدوں کے لیے ہے یا قیامت تک آنے والے ہر محبت کرنے والے کے لیے ہے؟ تو شہنشاہ بغداد نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، فرمایا میرا یہ فیض صرف خاص مریدوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ قیامت تک جو بھی کلمہ پڑھنے والا مجھ سے محبت کرے گا میں اسے بھی اپنے مریدوں میں شامل فرماؤں گا، میں اسے بھی وہی فیض دوں گا جو فیض میرے مریدوں کو مل رہا ہے۔ تو ولی کنجوس نہیں ہوتا بلکہ ولی سخی ہوتا ہے، فیض آنے والوں کو بھی دیتا ہے، نہ آنے والوں کو بھی فیض دیتا ہے۔
اور اسی سخاوت کی اس دور میں جھلکیاں آپ کو خادم حسین رضوی میں دکھائی دیں گی۔ بے شک ابھی علامہ خلیل صاحب کہہ رہے تھے ہم اپنی برادریاں بچاتے رہے، اپنے آستانے بچاتے رہے، اپنی نوکریاں بچاتے رہے، اپنا گھر بچاتے رہے، کہیں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگایا تو پولیس ہمارے گھر چھاپے نہ ڈال دے، پر اس وقت چند لوگ تھے جنہوں نے فیض آباد میں تکلیفوں کو برداشت کیا، 22 دن کی سردی کو برداشت کیا، اور سامنے آنے والی گولیوں کو سینوں پہ قبول کیا، اور تاجدار ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت کو تحفظ دیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ نہ آنے والوں سے خادم حسین رضوی ناراض ہو جاتے، نہ آنے والوں کو بدعائیں دیتے، لیکن واہ بابا خادم حسین رضوی تو کتنا سخی ہے۔ ان کا خطاب آج بھی نیٹ میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا جو فیض آباد پہنچ گئے وہ بھی ہمارے ہیں، جو کسی وجہ سے فیض آباد نہیں پہنچ سکے پر ان کے دل ہمارے دلوں کے ساتھ دھڑکتے رہے، وہ بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سخی کنجوس، ولی کنجوس نہیں ہوتا بلکہ ولی سخی ہوتا ہے، جو قدموں میں آ جائے اسے بھی فیض سے محروم نہیں رہنے دیتا، اور جو کسی وجہ سے نہ آ سکے اسے بھی اپنے فیض سے محروم نہیں رہنے دیتا۔ اور علامہ صالحین عاجز صاحب فرما رہے تھے کہ عاشق رسول بلا شبہ وہ عاشق رسول تھے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی منزل عاشق رسول سے بھی آگے والی تھی، آپ فنا فی الرسول کے مقام پر تھے۔ خادم حسین رضوی بلا شبہ فنا فی الرسول کے مقام پر تھے۔ فنا فی الرسول کیا ہے؟ کہ انسان اپنی میں کو مار دے، اپنی ہستی کو مٹا دے اپنے آقا کی ذات میں، اپنی ہستی کو تاجدار کائنات کے قدموں میں نچھاور کر دے، اس مقام کو کہا جاتا ہے فنا فی الرسول کا مقام۔ اور خادم حسین رضوی بلا شبہ فنا فی الرسول تھے، اور اس کی علامتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ 2017 سے جب تحریک کا آغاز ہوا، اس وقت سے لے کر مرتے دم تک خادم حسین رضوی کی پوری زندگی کا ایک جلسہ دکھائیں جس جلسے میں خادم حسین رضوی نے اپنے نام کا نعرہ لگوایا، اپنے نام کا نعرہ لگوایا، بلکہ اگر کوئی لگا بھی دیتا تو اسے منع کر دیتے، اور کہا کرتے تھے کتوں کے نعرے نہیں ہوتے، نعرے مالکوں کے ہوتے، کتوں کے نعرے نہیں ہوتے، نعرے مالکوں کے ہوتے ہیں۔ اگر مالکوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی تو کتے بھی موج میں رہیں گے، کتے بھی موج میں رہیں گے، کتے بھی موج میں رہیں گے۔ اور اگر کسی جلسے میں آپ سے پہلے خطاب کرنے والے علماء آپ کی بہت زیادہ تعریف کر دیتے، اور جب خادم حسین رضوی خطاب کے لیے بیٹھتے تو فرمایا کرتے تھے کہ میرے بارے میں علماء نے جو کچھ کہا یہ سب ان کی محبت ہے، میرا تعارف کیا ہے؟ میں اپنا تعارف خود تمہیں کرواتا ہوں، میں تعارف خود تمہیں کرواتا ہوں کہ میرا تعارف کیا ہے۔ میرا تعارف یہ ہے، سن لو، کتا پاک رسول اللہ دا، یہ ہے فنا فی الرسول کا مقام۔ فرمایا کرتے تھے میرا تعارف کیا ہے، سنو میں کون ہوں؟ فرمایا کرتے تھے کتا پاک رسول اللہ دا، بھونکے شور مچاوے، ناموس رسالت گلشن اندر کوئی سور نہ پھیرا پاوے۔ یہ ہے فنا فی الرسول کا مقام، یہ ہے فنا فی الرسول کا مقام۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کی وفات بھی غم مصطفیٰ میں ہوئی ہے۔ بے شک بے شک، یہی بات، جنازے کے موقع پر آپ کے صاحبزادے نے کیا کہا یہی بات کہ جو فرانس والوں نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاکے بنائے، اس وجہ سے میرے والد گرامی بہت زیادہ غمگین تھے، بے شک، بلکہ آپ کا ایک خطاب بھی ہے
آپ نے فرمایا کہ آج چیخ چیخ کر میرے نعرے اس لیے لگائے بے شک کہ میرا جی چاہ رہا تھا میرے دماغ کی رٹ پھٹ جائے یا مجھے ہارٹ اٹیک ہو جائے. آقا کے گستاخانہ خاکے بننے کے بعد خادم رضوی کے زندہ رہنے کا کوئی حق باقی نہیں رہتا. اللہ اکبر. کوئی حق باقی نہیں رہتا. کیا بات. اور آپ کے صاحبزادے جو تحریک لبیک پاکستان کے موجودہ امیر ہیں، آپ نے آپ کے جنازے کے موقع پہ فرمایا تھا کہ فرانس والوں نے جو خاکے بنائے ہیں، ان خاکوں کی وجہ سے میرے والد گرامی اتنے غمگین ہوئے کہ ان کا غم ان کی وفات کی صورت میں بدل گیا. میرے جنازے پہ رونے والوں بغور دیکھو، لا ریب. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. میرے جنازے پہ رونے والوں فریب میں ہو، بغور دیکھو، مرا نہیں ہوں، غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا. اور آپ خود فرمایا کرتے تھے زندگی میں کہ حضور سے اتنی محبت ضرور کرو کہ جب آپ کی جسموں سے جان نکلے تو جب میری روح پیراہن خاکی سے نکلے، جب میری روح پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا، تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. حضرت امیر المجاہدین اپنی زبان سے نکلے ہوئے ان اشعار کے خود مصداق بن گئے. جزاک اللہ. اپنی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کے خود مصداق بن گئے. بے شک. اللہ اکبر. میں یہ صرف ذوق خطابت کے لیے بات نہیں کر رہا کہ امیر المجاہدین کی جب روح نکلی تاجدار کائنات کے قدموں کو چوما. میں اس پر ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور حدیث مبارکہ بھی بخاری شریف میں موجود ہے، مشکات شریف میں موجود ہے، دیگر کتب کے اندر موجود ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے کہ ایک یہودی لڑکا تھا، وہ از خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا، حضور کے گھر کی صفائی کر دیتا، حضور کی خدمت کرتا، حضور کو کوئی چیز ضرورت ہوتی لے آتا، تو جو اسے وقت ملتا حضور کی بارگاہ میں آ جاتا، حضور کی خدمت کرتا. ایک دو دن گزر گئے، وہ لڑکا نہیں آیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلا وہ بیمار ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی حضور کی خدمت کرے اور وہ بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کے لیے مصطفیٰ نہ جائے؟ وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، وہ اپنے نام لیواؤں کو تنہا چھوڑتے کب ہیں، جہاں ہم دم نہ ہو کوئی وہاں سرکار ہوتے ہیں. بے شک. بے شک. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لے گئے. اس کے سرہانے بیٹھے اور سرہانے بیٹھ کر اسے کیا کہا؟ بخاری شریف کے لفظ ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو اسلم، کہا اے لڑکے مسلمان ہو جا، کلمہ پڑھ لے، مسلمان ہو جا. اس نے شرم کے مارے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا جو ابو القاسم کہہ رہے ہیں ان کی بات کو مان لے. ادھر اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا، ادھر اس کی روح اس کے جسم سے پرواز کر گئی. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ فی النار، شکر ہے اس رب کا جس نے اس لڑکے کو کلمہ پڑھنے کی توفیق دی اور کلمے کی برکت سے اسے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیا، عذاب نار سے محفوظ فرما دیا. حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے اگر خدمت کرنے والا یہودی کیوں نہ ہو، مرتے وقت میرے مصطفیٰ مدد فرماتے ہیں. کلمہ پڑھنے والا یہودی ہو، مصطفیٰ بے ایمان نہیں مرنے دیتے، اور کلمہ پڑھنے والا مرنے والا تاجدار کائنات کی ساری زندگی نعرے لگاتا رہے، ہو کیسے سکتا ہے کہ اس کی روح نکلے اور مصطفیٰ استقبال نہ فرمائے؟ جب میری روح پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر آیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام خادم حسین رضوی، وہ تو دنیا سے چلے گئے مگر ان کا مشن دنیا سے نہیں گیا، ان کا مشن نہیں گیا.
اگر خادم حسین رضوی نے یہ نعرے لگوائے ہوتے کہ سنیوں نے شیر پالا خادم رضوی لاہور والا، تو پھر تو خادم رضوی چلا گیا تھا۔ خادم رضوی نے اپنا نعرہ لگانے نہیں دیا، خادم رضوی نے ساری زندگی مصطفیٰ کے نعرے لگوائے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگوائے ہیں، لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگوائے ہیں، من سب نبیًا فاقتلوہ کے نعرے لگوائے ہیں۔ خادم رضوی دنیا سے گیا ہے، پر خادم رضوی کا مشن قیامت تک جاری و ساری رہے گا، جاری و ساری رہے گا۔ میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، کیا بات ہے، اتنی بات یاد رکھیے، زندگی تو جیسے تیسے کر کے گزر جاتی ہے، پر زندگی کے جانے سے بعد، دنیا سے جانے کے بعد جو آخرت کی مراحل ہیں وہ بڑے مشکل ہیں۔ آج میں نے جمعے کے موقع پر بھی یہ بات کہی کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ تلوار کے 300 بار ان کے درد کو جمع کیا جائے، یہ درد تھوڑا ہے، موت کا درد اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور آپ جن کے نعرے لگاتے ہیں، انہوں نے موت کے وقت آپ کے پاس نہیں آنا، وفات ادارے کائنات سے کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ موت کا لمحہ آسان ہو جائے، اگر چاہتے ہیں موت کے لمحے زبان پہ کلمہ جاری ہو، تو پھر وفا بھی کلمے والے سے کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ووٹ انہیں دیں جنہوں نے ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا اور نعرے تاجدار کائنات کے لگائیں، اور قیامت کے دن حضور آپ کو اپنی صف میں کھڑا کر لیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے، ما جعل اللہ، میں نے کسی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، ہر پہلو میں رب نے ایک دل بنایا۔ علماء فرماتے ہیں اس لیے تاکہ دنیا کو پتا چلے دل بھی ایک ہے، دلدار بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ووٹوں کے وقت دلدار کسی اور کو بنا لو اور محفلوں کے وقت دلدار کسی اور کو بنا لو۔ اللہ فرماتا میں نے ایک ہی دل بنایا، دل بھی ایک بنایا، دلدار بھی ایک ہونا چاہیے۔ ابھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ووٹ ختم نبوت کے گستاخوں کو دینا ہے یا تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانے والوں کو دینا ہے۔ ووٹ ان کو دینا ہے جنہوں نے ناموس رسالت میں سودے کیے ہیں، یا ووٹ ان کو دینا ہے جنہوں نے تحفظ ناموس رسالت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آخرت کے مرحلے بڑے مشکل ہیں، وہاں کسی بھی لیڈر نے آپ کے پاس نہیں آنا۔ اگر چاہتے ہیں کہ ان لمحوں میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت نصیب ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت، شفاعت اور محبت نصیب ہو، تو پھر آج وعدہ کیجئے ہم نے ووٹ صرف مصطفیٰ کے دین کو دینا ہے۔ جو تحریک لبیک پاکستان کے اراکین وابستگان ہیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھیے، اپنی فیملی کو، اپنے دوست احباب کو اس چیز کے لیے تیار کیجئے۔ جتنے لوگ جنازے پر گئے تھے، اگر اتنے لوگ فیض آباد کے دھرنے کے لیے نکل آتے تو یقیناً آج دین تخت پر ہوتا۔ جو ہم سے غلطیاں ہو چکی وہ تو ہو چکی، نیکسٹ ٹائم ایسی غلطی سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام